ہمارے ہیں سروں کے تاج، آنکھوں کے ہیں یہ تارے، صحابہ اور اہل بیت ہیں آقا کے سب پیارے، صحابہ اور اہل بیت ہیں آقا کے سب پیارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیاروں کا ذکر یہ ہمارا جاری ہے، اور الحمدللہ آج جس بہت ہی مبارک ذات کا ذکر ہے وہ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری اور سب سے لاڈلی شہزادی، جی ہاں، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج انشاءاللہ ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک مرتبہ زمانہ قحط میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھوک محسوس کی تو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک برتن، دھات کا برتن ہوتے، سینی کہتے ہیں اس کو، اس میں روٹی سالن رکھنے والے جو برتن ہوتا ہے، سینی کہتے ہیں اس کو، اس میں بوٹی اور 2 روٹیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے بھیجی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کے ساتھ اپنی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طرف تشریف لے آئے اور فرمایا، اے میری بیٹی ادھر آ۔ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس سینی کو کھولا تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں، یعنی اس برتن کو کھولا تو اس کو دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ وہ برتن روٹیوں اور بوٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ 1 بوٹی اور 2 روٹیاں بھیجی تھی، اور اب یہ برتن روٹیوں اور بوٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جان گئی کہ یہ کھانا اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا، انا لکی ھذا، یعنی یہ سب تمہارے لیے کہاں سے آیا؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تعریف اللہ پاک کے لیے جس نے تجھے بنی اسرائیل کی سردار یعنی حضرت مریم کے مشابہ بنایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی، حضرت امام حسن، امام حسین اور دوسرے اہل بیت کو جمع کیا اور سب کے ساتھ اس سے کھانا تناول کیا، یعنی کھانا سب نے کھایا۔ اچھا، سب نے کھایا نا، سیر ہو گئے، پھر بھی کھانا اس قدر باقی تھا کہ اس کو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑوسیوں کو کھلایا۔ تفسیر روح البیان کے تعلق سے یہ ماشاءاللہ ایمان افروز واقعہ جو میں نے آپ کو بیان کیا، اسے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت اور آپ کو ملنے والی برکت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تعلق، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شہزادی کے ساتھ تعلق، اور اللہ پاک کی
خوب رحمتیں برکتیں جو اس گھرانے پر نازل ہو رہی ہیں، یہ ساری اس میں سے برکتیں ملتی ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے فضائل بیان کرنا، پھر اہل بیت اطہار کے ساتھ بیٹھ کر اس کو کھانا، یہ بہت زبردست یہ واقعہ تھا جو کہ ہمیں اہل بیت اطہار بالخصوص خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام و مرتبہ تھا، اس کا ہمیں یہ واقعہ سے سبق ملتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ انہی کا کچھ ذکر مبارک کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ نام تھا فاطمہ، جبکہ لقب تھا زہرا اور بطول، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو یہ جو زہرا بھی آپ کا لقب ہے اور بطول بھی آپ کا لقب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 5 یا 6 ماہ بعد 3 ماہ رمضان 11 سنہ ہجری میں آپ نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ پاک کی آپ پر کرم و رحمت ہو، آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ان کے تو اتنی خوبیاں، اتنے فضائل ہیں کہ کیا کیا بیان کیا جائے۔ شہزادی کس کی ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نور بنتے نور زوجے نور میں نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، اور بادلے کی آڑنی غیب تار باران درود، بادلے کی آڑنی غیب تار باران درود، کھو کرو چٹکی بلند لچکا مسالہ نور کا، تابش عقد انابل سے چھلے پور پور، ہے علی بند اس کفے انور میں سجا نور کا، اور مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن ملائک یوں کہے، مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن ملائک یوں کہے، شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، اور کہہ دو فضا دے دے سونے کانی والا نور کا، کہہ دو فضا دے دے سونے کانی والا نور کا، اپنے بچوں کا تصدق دے دے صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کی کنیز کا بھی ذکر کر دیا، فضا۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، ماشاءاللہ۔ خاتون جنت کے پیارے پیارے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اور اس کے محبین یعنی محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا۔ واہ! حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ پاک نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا۔ کتنے کمال کے فضائل ہیں خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور آپ سے محبت کرنے والوں کو بھی وارے نہیں آ رہے۔ الحمدللہ اللہ کا کروڑ کرم ہمیں خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت ہے۔ یقین مانے میں جب بھی آپ کا ذکر پاک کرتا ہوں، مجھے میری اماں خالہ یاد آتی ہیں۔ میں صحیح بتاؤں، شروع سے چھوٹے چھوٹے بچے ہو گئے نا، تب سے آپ کا ذکر پاک ہم گھر میں ہمارے اماں، ہماری خالہ جنہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، ان سے سنتے ہیں بی بی فاطمہ، بی بی فاطمہ، بی بی فاطمہ، شروع سے ہی نام۔ اچھا پھر ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، ایک تو جیسے ہمارے گھر میں ایک ماحول تو تھا ہی، اور یہ آ رہے اللہ پاک ہم میری اماں کو غریق رحمت کہہ رہے، اور ان کے قبر کو خاتون جنت کے صدقے میں جنت کا باغ بنائے۔ تو وہ شروع سے یہ ذکر پاک اور ان کی نظر، ان کی نیاز اور فاتحہ اور ان کا ذکر پاک ہمارے گھر میں رہتا تھا۔ مگر جب میں امیر سنت کی بھی گھر کی طرف دیکھتا ہوں نا، تو بڑی آپ کی دو بہنیں، دونوں کا انتقال ہو گیا، دونوں کی عمر آپ سے بڑی تھی، ایک کو ہم پھوئی کہتے تھے، تو دونوں کے جو نام ہیں جو دنیا سے چلی گئی، ایک کا نام فاطمہ، ایک کا نام زہرا۔ آپ بتائیں، یعنی فاطمہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا نام، زہرا ان کا لقب ہے۔ تو یہ محبت ہے کہ گھروں میں نام بھی یہی، اللہ کرے کہ ان ناموں کے صدقے میں جو ہماری ان سے محبتیں ہیں، جو ہماری ان سے عقیدتیں ہیں، جو ہمارا ان سے جو ایک تعلق ہے، اللہ کریم اس کے صدقے میں اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جب تک جئیں ان کی محبت میں جئیں اور ان کے گیت گاتے رہیں بس۔ مرحبا زہرا بتول فاطمہ بنت رسول، دو جہاں میں سرخ رو ہے تیری عطرت فاطمہ، دو جہاں میں سرخ رو ہے تیری عطرت فاطمہ۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی عفت و پاکیزگی، شرم و حیا، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، توکل و یقین، خشیت الہی، خوف خدا، عشق مصطفیٰ میں گزری۔ جن کا لمحہ لمحہ عبادت الہی میں گزرا ہو، وہ سیدہ طاہرہ باغ تطہیر کی زہرا کی شان یہ ہے کہ ان سے عقیدت و محبت رکھنے والا بھی دوزخ کی آگ سے نجات پائے گا۔ تو ان کی اپنی نسل پاک کی شان کتنی زیادہ ہوگی، یعنی ان سے محبت کرنے والوں کی شان یہ ہے، تو جو ان کی اولاد، جو ان کی نسل پاک آ رہی ہے، ان کی شان کیا ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس نے حسین پھول، زہرا کری جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کی شان کے کیا کہنے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے، اور تمہاری رضا سے رضا الہی، یعنی آپ کی خوشی اللہ کی رضا، اور آپ کی ناراضی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یعنی اتنی فضیلت ہے آپ کی۔ اسی طرح رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ یعنی ٹکڑا ہے، جو اس سے ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو اس سے پسند وہ مجھے پسند۔ قیامت کے دن میرے نسب
میرے سبب اور میرے ازدواجی رشتوں کے علاوہ تمام نسب ختم ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے سادات کرام کی، سید و سادات کی، کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان کی محبت اور ان کی عزت کی سعادت عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں، سب جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ مزید فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے یعنی ان کی پریشانی میری پریشانی، ان کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ کیا شان ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عبادت لا حسنا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاغ بھیلا ہو سلا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی بی بی فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو عادات اور اطوار، سیرت و کردار، نشیشت و برخاست، اٹھنے بیٹھنے، بولنے، عمل، فعل، جو بھی آپ اس کو لیں، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت رکھنے والا نہیں دے گا۔ یعنی سب سے زیادہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت، یعنی بالکل جیسے نبی پاک کا انداز پاک تھا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز تھا، بالکل اسی طرح کا انداز تو تھا نا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اتنی خوبصورت انداز سے اپنے والد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پاک کو انہوں نے پایا تھا۔ ایک روایت میں ہے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے انداز گفتگو اور بیٹھنے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی اور کو حضور سے اس قدر مشابہت رکھنے والا نہیں پایا۔ اتنا انداز پاک جو تھا نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا خوب لکھا ہے، فرماتے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی چلتی پھرتی بولتی تصویر تھی، بلکہ تصویر صرف شکل دکھاتی ہے، آپ تو سیرت اور عادت میں بھی حضور کا نمونہ تھی۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت لا ہو سلا، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلاس تینت لا ہو سلا۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ کان میں کوئی بات کہی، وہ بات سن کے خاتون جنت رونے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو خاتون جنت ہنسنے لگی۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے
خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا آپ کے بابا جان رحمت عالمیان نے آپ کے کان میں کیا فرمایا؟ جو آپ روئی اور دوبارہ ایسی بات کی کہ پھر آپ ہنسی۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے بابا جان محبوب رحمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار میں اپنی وفات ظاہری کی مجھے خبر دی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے جانے کی خبر دی، اور دوسری بار مجھے یہ خبر دی کہ آپ کے اہل میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، تو میں ہنسنے لگی۔ یعنی دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب یہ حدیث مبارک جو ابھی آپ نے سنی، بخاری شریف کی حدیث ہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اب اس حدیث سے ہمیں جو کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع مل رہا ہے وہ یہ ہے، نمبر ایک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو غیبی خبریں دیں، نمبر ایک خاتون جنت دنیا سے کب رخصت ہوں گی یہ خبر دی، آپ کا جو انتقال ہوگا یعنی نوعیت جو ہوگی نوعیت وفات، اس کی بھی خبر دی کہ خاتمہ ایمان تقوی پرہیزگاری اور اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ مزید یہ کہ قبر و حشر میں اول نمبر کا کامیاب ہونا یہ بھی خبر دی گئی، آپ کا پل صراط سے بخوبی گزر جانا یہ بھی اس میں خبر موجود ہے، اور آپ کا جنت کے اعلیٰ مقام پر حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا یہ بھی اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خبریں عطا فرمائی خاتون جنت سے۔ تو یہ ایک بات تو نبی پاک کی رخصت کی تھی دنیا سے پردہ کرنے کی، تو آپ روئی، لیکن جب یہ پتا چلا کہ سب سے پہلے آپ مجھ سے ملیں گی تو پھر آپ کو مسرت ہو گئی۔ اس میں بھی عشق رسول بھی چھپا ہوا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم محبت کتنی تھی، تعلق کتنا گہرا تھا، کتنا پیارا تعلق تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو پر بھی رحمت فاطمہ، پل سے جب گزروگی ہوگی اس گھڑی چوطرف جھرمٹ کیے حوران جنت فاطمہ، چوطرف جھرمٹ کیے حوران جنت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو پر بھی رغبت فاطمہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک کردار، خاص طور پر آپ سے محبت کرنے والی جو اسلامی بہنیں ہیں، کنیز ہیں، آپ سے ان پر تو ہماری جان مال سب کچھ قربان، تو خاص طور پر جو ایک ہمارے گھر گرستی کے تعلق سے کچھ باتیں میں بیان کروں، اور جس میں حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کیسا ہمارے لیے یہاں بھی ایک رول ماڈل بنتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس خود ہی چکی چلایا کرتی، پھر چکی چلا کر آٹا پیستا تھا، اس سارے کام، اب تو خیر مشینیں وغیرہ ہوتی ہیں، بٹن دباؤ اور چیزیں اپنی جگہ پر وہ پیس جاتی ہیں، لیکن پہلے تو چکی کے ذریعے کام ہوتا تھا اور باقاعدہ وہ اس میں طاقت لگتی تھی اور بڑی مشقت والا کام۔ اور یہ چکی چلانے کی وجہ سے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ یہ شہزادی ہیں، یاد رکھیے گا، یہ کیسی شہزادی؟ آقا کی شہزادی ہیں، آقا کی بیٹی ہیں، آقا کی لاڈلی ہیں، آقا کو بہت ہی پیاری ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کا انداز مبارک دیکھیے آپ، یعنی آج رہتی دنیا کی عورتوں کے لیے جو آپ نے ایک اپنی زندگی کو جو بطور ایک ماڈل
پیش کیا ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ لہٰذا اسلامی بہنیں بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں کہ آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے، مشکیزہ، پہلے وہ لیدر کے سب مشکیزے ہوتے تھے، اس میں پانی بھرا جاتا تھا، چھوٹے بڑے ہر طرح کے ہوتے تھے، اور وہ پھر کندھوں پر اور یوں لٹکا کر لانے کا دیکھے میں نے۔ اب اس وقت کیا انداز تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مشکیزے دیکھے گئے ہیں، تو مشکیزے میں پانی بھی خود ہی بھر کر لاتی، جس کی وجہ سے آپ کے سینے پر نشان پڑ گئے۔ گھر کی صفائی وغیرہ بھی خود ہی کرتی تھی، جس کی وجہ سے کپڑے بھی غبار آلود ہو جاتے، اور ہنڈیا کے نیچے آگ بھی خود ہی جلایا کرتی۔ اب تو گیس کے ہمارے چولہے نا، گیس اور الیکٹرانک کے چولہے ہیں، لیکن اس وقت تو وہ نکریاں اور پھر اس پہ پھونک مارنا اور وہ آگ جلانا، یہ پورا ایک عمل ہوا کرتا تھا، جس پہ پھر ہنڈیا رکھ کر، پھر جیسے عام آگ جلانے کے پروسیجر ہے، تو ہنڈیا کے نیچے آگ بھی خود جلایا کرتی، جس سے آپ کے کپڑوں پر بھی نشان پڑ جاتے۔ بعض اوقات تنہا گھر کے تمام کام کاج کرنے کی وجہ سے انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یعنی یہ جو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں نا، یہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی کیا کرتی تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی صاحبزادی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تنور میں روٹیاں لگایا کرتی، گھر میں جھاڑو دیتی اور چکی پیستی تھی۔ یہ کیفیت تھی آپ کی، یعنی یہ ایک گھر گرستی کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کا یہ انداز، میں آج ہمارے جو بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، میں ان سے خاص درخواست کروں گا کہ اس طرح اس سیرت کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو گھر کے کام کاج میں ڈھالیں۔ اسپیشلی میں ان والدین سے جن کی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچتی ہیں، میں ان سے خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح کچن فرینڈلی کریں، یعنی کہ باورچی خانے کا عادی بنائیں، اس کو کچن مینجمنٹ بھی کہتے ہیں، وہ ان کو سکھائیں۔ گھر کی صاف صفائی، ڈسٹنگ، کپڑے دھونے، پریس کرنے۔ اسی طرح اب ہو سکتا ہے کہ آج ایسی بھی بچیاں ہوں کہ جن کو سوئی میں دھاگا ڈالنے تک نہ آتا ہو۔ اب وہ مطلب کہ کیا ہوگا، تو سوئی میں دھاگا کیسے ڈالا جاتا ہے، بٹن کیسے لگایا جاتا ہے، تھوڑا بہت کپڑا پھٹ جائے تو اس کو کیسے سیا جاتا ہے، یہ پوری ایک یہ تربیت ہے۔ اسی طرح صاف صفائی، اپنی الماریوں کی صاف صفائی، گھر و کمرے کی صاف صفائی، یہ پورا ایک ہے۔ پھر پکانے کا انداز، کھانے پینے کا ایک پورا ایک، مہمان آتے تو مہمان نوازی کیسے کرنی چاہیے، پورا ایک مطلب ہاسپٹیلٹی سسٹم ہے، پورا ایک ہاؤس مینجمنٹ ہے، اور گھر میں رہنے اور گھر گرستی کے جو کام ہوتے ہیں۔ اچھا پھر یہ کیا کہ یہ آپ کی جب شادی ہوئی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تو خود فرماتے ہیں کہ میرے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں طے ہو گیا کہ گھر کے باہر کے کام میری ذمہ اور گھر کے اندر کے کام ان کے ذمہ، تو گھر کے باہر کے کام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ اور گھر کے اندر کے کام ان کے ذمہ۔ اب گھر گرستی کے یہ کام۔ اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر چیزیں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو دیگر انداز تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت دیکھا کہ حسنین کریمین، آپ کے دونوں شہزادے سو رہے تھے اور آپ ان کو پنکھا جل رہی تھی، یعنی ان کو ہوا کے لیے ان کو پنکھا جلے تھے۔ پہلے ہاتھ کے پنکھے اس طرح ہم نے دیکھے بھی ہیں، اس وقت کس انداز کے تھے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہاتھ سے ہلا کر ہوا والے پنکھے تو ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ تو یہ پنکھا چل رہی تھی اور زبان سے کلام الہی کی تلاوت جاری تھی۔ یہ دیکھ کر مجھ پر ایک خاص حالت میں رقت طاری ہو گئی، یعنی آپ اپنے بچوں کو سلا رہی ہیں اور سلا رہی ہیں، یعنی پنکھا چل رہی ہیں، بچے آرام کر رہے ہیں، دونوں شہزادے تھے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کو پنکھا کر رہی ہیں اور زبان پاک سے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ خاتون جنت کھانا پکاتے ہوئے بھی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اب آپ بتائیے، یہ کیفیت تھی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ بالخصوص رات کو مسجد بیت کی محراب
میں نماز پڑھتی رہتی، یعنی مسجد بیت گھر کے اندر جو نماز کی جو جگہ تھی وہاں پر اب نماز پڑھتی رہتی یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ اس روایت کو بھی پیش نظر رکھیں کہ اب آپ غور کیجئے کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رات بھر عبادت کرنا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ دعا میں آپ کی رغبت اور دعا میں آپ کی جو عادت مبارکہ، یہ کھانا پکاتے ہوئے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے تلاوت قرآن کریم، رات بھر اللہ پاک کی عبادات کرنا، یعنی یہ 5 ٹائم کی نماز اور دیگر، پھر حق جو شوہر کے حقوق ہے ان کی بجا آوری، ان کی رضا کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے، اور گھر گھرستی کے تعلق سے آپ دیکھیے تو جو اس وقت دیکھ اور سن رہی ہیں اسلامی بہنیں یا آئندہ دیکھیں گے سنیں گے، اب آپ دیکھیے کیا یہ عادتیں، یہ عادات مبارکہ جو میں نے آپ کے ساتھ اس وقت بیان کی، ان میں سے ہمیں کتنی عادتیں ہیں اور ہم کیا کیا کرتی ہیں۔ اسپیشلی میں گھر کے کام کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، تو جو میں کہہ رہا تھا والدین سے کہ اپنی بچیوں کو اس طرح اپنے گھر کے کام کاج، کیونکہ اب شادی ہو جائے گی، شادی ہوگی تو وہاں جا کے کرنا پڑے گا، شادی کے بعد سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی رہتا ہے کہ ایکسپیرینس بنتا ہے، لیکن یہ گھر گھرستی اور ہمارا جو عرف و عادت اور ہمارا جو ماحول ہے جس میں ہم جیتے ہیں اور ہمارے اطراف میں جو ماحول ہے وہ اسی طرح کا ماحول ہے کہ ہمارے یہاں جو بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ گھر کے کام کاج میں اپنا وقت گزارتی ہیں، بچوں کی تربیت میں بہت سارا وقت، پھر عبادات وغیرہ۔ تو اب جس بیٹی کو عبادت کرنی ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، پھر پکانا بھی ہے، گھر کے کام کاج کرنے ہیں، علم دین حاصل کرنا ہے، عبادت کا علم دین حاصل کرنا ہے، عقائد کا علم حاصل کرنا ہے، اخلاقیات کا علم حاصل کرنا ہے، اسی طرح معاملات کا علم حاصل کرنا ہے، پھر بھائی بہنوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، والدین کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، شادی کے بعد اپنے شوہر اور شوہر کے گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو میں اس وقت آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ ہم لوگ عموماً اس سبجیکٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے لیے مسائل کتنے آ جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر، کتنے سوسائٹی میں ایشوز آ جاتے ہیں، آئے دن گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور پرابلم ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنی بیٹی میں صبر پیدا کریں، اپنی بیٹی کے اندر برداشت پیدا کروائیں۔ ظاہر ہے کہ جب گھر میں بھی کہنا سننا ہوتا ہے، آپ نہیں اپنی بیٹی کو کچھ 2 الفاظ کہہ دیتے اٹھنے کے نام پر، بیٹھنے کے نام پر، آنے کے نام پر، جانے کے نام پر، اور وہ کہیں بیٹھ کر موبائل میں اپنا وقت برباد کر رہی ہے اس کے نام پر، تو آپ بھی تو ٹوکتے ہیں۔ اب یہ روکنا ٹوکنا گھر کی 4 دیواری کے اندر تو یہ تو چلو ابھی ہو جاتا ہے، شادی کے بعد بھی اگر اللہ نہ کرے عادتیں جاری رہیں گی تو وہاں بھی روکنا ٹوکنا ہوگا، وہاں بھی آنا جانا، یہ بولنا تو گھر کے اندر یہ نارملی ہوتا رہتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہی ہو، کیا کیوں کر رہی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ بیوی اور شوہر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، تو کمبائنڈ فیملی ہو تب بھی کیا، نہ کمبائنڈ فیملی ہو تب بھی کیا۔ تو یہ ایک تربیت ہے جو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چند عادات مبارکہ میں نے آپ کے ساتھ جو ڈسکس کی، اس سے ہماری باقاعدہ ایک فیملی کی تربیت کا ہم سبق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح تربیت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اور اپنے کھانے پکانے اور دیگر جو گھریلو کام کاج ہے، مہمان آتے ہیں تو مہمان نوازی کیسے کرنی چاہیے، جو اس کو کہتے ہیں ہاسپٹیلٹی کے مینرز کہتے ہیں، وہ کیسے کرنی چاہیے۔ یوں آ کر گلاس ہاتھ میں دے دینا ہے کہ کوئی پلیٹ میں رکھ کر گلاس دینا ہے، ٹرے میں رکھ کر چیز دینی ہے یا یوں ہی دے دینی ہے، برتن دھونے کرنے کے تعلق سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو گھر گھرستی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کی نگہداشت کیسے کرنی ہے، بچوں کی پرورش کرتے وقت کس طرح کا انداز رکھنا ہے۔ دیکھیں خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پنکھا جلتے جلتے بھی قرآن پڑھ رہی ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کھانا پکاتے پکاتے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ جی اب آپ جو دیکھو سن رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یا صرف لگائی بجائی ہو رہی ہے؟ ہاں، کیا کروں، لگی ہوئی ہوں، پکا رہی ہوں، اور کروں گی کیا؟ اب اس کو رکھیں، قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ پاک کا ذکر کریں۔ کیوں موبائل پر اپنے وقت
کو برباد کرتے ہیں، جو وقت برباد کرتے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں ضرورت کہتے تو ڈیفینیٹلی موبائل فون کا گھر کا استعمال میں تو کالنگ وغیرہ تو اپنی جگہ پر ہوتی رہتی ہے، وہ بھی اسلامی بہنوں کو تو موبائل سے تو دوری رہنے کی ہی درخواست کروں گا، بڑا پرابلم ہے اس وقت موبائل فون کا، تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو میری اس درخواست کو غور سے آپ سنا ہو تو اللہ کرے سنا ہو تو اس کو دل کے بندی گلدستے میں سجائیے، بالخصوص جو بیٹیاں ہیں، اسلامی بہنیں ہیں جو ان چیزوں میں دور رہتی ہیں، یقین مانے آگے جا کے میری بیٹیوں اب تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کو پکانا آنا چاہیے، گھر گھرستی کی چیزیں ہوتی ہیں، اور جو کہتے ہیں نا خاتون خانہ، گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اچھا پکانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی رہا کہ یہ میری یہ درخواست ہے آپ بچیوں سے کہ کھانا پکائیں، اچھا کھانا پکائیں۔ ظاہر ہے کہ جب گھر کے کمانے والے جب گھر پہ آئیں گے تو گھر کا ہی کھانا کھائیں گے نا۔ اب آپ اتنا کھانا پکائیں، اب مرچی اتنی تیز کہ اترے ہی نہیں، نمک نہ ہونے کے برابر، تو چیزوں کو کس طرح مینج کیا جائے گا کہ ایسا کھانا بنائے کہ پھر ان کو باہر کھانے کی تمنا بھی نہ رہے، اور گھر کا کھانا کھائیں، آپ بھی کھائیں، وہ بھی کھائیں، سب کھائیں گے، وہ بھی تو اچھی طرح کما کر لائیں گے نا، تاکہ گھر اچھی طرح چل سکے۔ کمانے کی ذمہ داری مرد کی، اور بہت ساری ذمہ داری مردوں کی ہیں، گھر کے اور کئی کام ہیں جو مردوں نے کرنے ہوتے ہیں، تو یہ ایک تقسیم ہے کاموں کی۔ اس کو اوورلیپ کرنے بیٹھتے ہیں کہ بھائی تمہارا ہی ہے نا میرا ہی ہے، تو یہ نہیں، ایک تقسیم ہوئی ہے، اس تقسیم کو اگر آپ باقی رکھیں گے اور جو میں نے ابھی درخواست کی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ اپنی گھر گھرستی کے نظام کو لے کر چلیں گے، اور پھر اسلامی بہنیں ان تمام تر گھر گھرستی کے، اور جو مطلب کہ ایک ہاؤس مینجمنٹ کے طور پر میں کہوں، اگر آپ اس کو لے کر چلتی ہیں انشاءاللہ آپ اپنے ماں باپ کے گھر پہ بھی اللہ نے چاہا تو آپ کو بڑی آپ کی پذیرائی ہوگی، اور شادی کے بعد آپ کے سسرال میں بھی آپ کی زبردست پذیرائی ہوگی۔ اور یہ شاید اگر آپ ابھی میری بات سن لیں تو یہ میرا خیال ہے یہ بیان اگر آپ سنیں تو یہ کافی ہے، کوئی کیوں باہر سے کوئی اور سمجھانے کے لیے آئے گا، کافی ہے آپ سن لیں کہ ہاں یہ بات لاجیکل بات ہے کہ یہ جہاں جاؤں گی تو وہاں مجھے ضرورت تو پڑے گی، اور جنہوں نے اس کو سیریس لیا اور جنہوں نے اس کو کیا الحمدللہ مکہ مدینہ ہے، اچھا ہو رہا ہوتا ہے، مرد اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوتا ہے، عورت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوتی ہے، مگر یہ ساری چیزیں والدین کو اپنی بیٹیوں کو سمجھانا پڑتا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں۔ یاد رکھیے والدین اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، ہیروز ہوتے ہیں۔ بچیاں اپنی ماں کو فالو کرتی ہیں، بچے اپنے والد کو فالو کرتے ہیں، تو یوں آپ نے اپنے گھر میں اسی طرح رہنا ہے کہ آپ کے بچے آپ سے سیکھیں اور آپ اپنے بچوں کو دو باتیں سکھا سکیں، یہ والدین کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ والدین کی بھی اس پر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے جو میں نے ابھی درخواست کی، اور اسلامی بہنوں کی جو ذمہ داری آتی ہے وہ بھی میں نے کہا۔ تو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جو میں نے عمل ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ اتنی ان کو گھر میں مشقت تھی، اتنی محنت کا، اب تو مشین ہے یار، یہ تو میں نے بیان کیا، اب تو مشین ہے، اب تو کھڑے کھڑے پوچھا لگ رہا ہوتا ہے، اب تو سینسر مشینیں آ گئی جو خود ہی گھوم پھر کے جھاڑو بھی لگا دیتی ہے، کچرا اٹھا لیتی ہے، اب تو مائکرو ویو آ گیا گھروں کے اندر، مائکرو اوون آ گیا گھروں کے اندر، الیکٹرانک چولہے آ گئے گھروں کے اندر، اور جو بھی گیس کے چولہے وغیرہ آ گئے، اب وہ پکانے کی وہ مشقتیں نہ آ رہی، یہاں سے 100-200 سال پہلے بھی مشقتیں تھیں، اب وہ مشقتیں نہ آ رہی، اب تو مشینیں اتنی ایک سے ایک آ گئی ہیں، لیڈیز مشینیں آ گئی، اب مشین کے اندر تو انڈے تک تو ابل جاتے ہیں بھائی، اب تو اتنی دقتیں نہیں ہیں، پہلے تکلیف ہوا کرتی تھی، تو بیماریاں بھی اتنی نہیں تھی، اب تو بیماریاں بھی اتنی بڑھ گئی ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو یہ مشقت اور دقت ہوتی تھی، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ تھک جاتی تھی، آپ کو اتنی مطلب کہ آپ کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ خادم کی طلب میں بارگاہ رسالت میں آپ حاضر ہوئی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کا واقعہ بڑا شاندار ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آپ سے خادم کا سوال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں ہمارے پاس خادم تو نہیں ملے گا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟
تم جب بستر پہ جاؤ تو 33 یعنی 33 بار 33 ٹائم یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کو بیان کی. یعنی کہ 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ اور 34 ٹائم اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خادم نہیں ملا، یہ ورد و وظیفہ. اور یہ ایسی تسبیح ملی کہ آج تسبیح فاطمہ مشہور ہے. جی ہاں، نمازوں کے بعد اس کے پڑھنے کے فضائل ہیں، سونے سے پہلے اس کے پڑھنے کے فضائل ہیں. اللہ ہمیں پڑھنے والا بنائے اور ان نعمتوں کی قدر کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خوب برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی. تو ہم ان کی یہ عبادت اور ان کے گھر گرستی کے تعلق سے پھر مزید یہ کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے انتقال یعنی دنیا سے رخصت ہونے کے وقت وصیت فرمائی تھی. اب وہ وصیت کیا تھی؟ مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے. ہائے 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 ہائے، یہ تھا میرے آقا کی پیاری پیاری لاڈلی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا اہتمام کہ میرے جنازے کو بھی کوئی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. اللہ 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 اللہ. ایک خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے والیوں، اس ارشاد پر غور کیجئے. اور یہ پردے کا جو حکم ہے اور پردے پر جو عمل تھا، یعنی قرآن میں حدیث میں جو پردے کا احکام آتے ہیں، اور پھر امہات المومنین سے لے کر دیگر صحابیات اور پھر بالخصوص خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پیارے آقا کی پیاری شہزادی، اور جو آج تک جتنی صالحات نیک خواتین جن کو آپ کہتے وہ گزری ہیں، با پردہ. اور آج بھی اس وقت بھی دنیا میں جہاں اتنی بے پردگی ہے، اور ان حالات میں بھی ایک تعداد ہے مسلمان عورتوں کی جو با پردہ ہیں. یعنی جہازوں میں، ایئرپورٹ پہ مختلف آتے جاتے ہوئے بے پردگی، بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہوتا ہے، مگر ان حالات میں بھی با پردہ خواتین بھی ہوتی ہیں. ان کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ پردہ کرتی ہیں. اپنے جسم کو کور کیا ہوا ہوتا ہے پردے سے، یا جو بھی شرعی پردہ کرتی ہیں، اپنے فیس کو کور کیا ہوا ہوتا ہے. یقین مانے کمال ہے. جیسے مردوں کو دیکھے، ایسے بے عملی کے حالات میں ماشاءاللہ سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، سنت وبرا لباس پہن کر دنیا بھر میں ماشاءاللہ عاشقان رسول نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور عورتوں کی بے پردگی بہت نیکسٹ اسٹیج تک چلی گئی ہے، اور غیر مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غیر مردوں میں ملنا جلنا. حالانکہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا فرض حج کر چکی تھی. جب کسی نے نفلی حج کے بارے میں کہا تو میں فرض حج کر چکی ہوں، اب میں گھر سے نہیں نکلتی. نہیں گئی. پردے کا اہتمام تھا، پردے کی سوچ اور پردے کا میسج. امیر علیہ سنت میرے پیر و مرشد کی کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کو پڑھ لیں. بہت ساری کنفیوژنس ہوتی ہیں آج کے دور میں، کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، تو یہ مشکل ہے، تو وہ یوں ہے. پھر قرآن کریم کی آیات کون سی ہیں، حدیثیں کیسی ہیں، پھر عمل کیا تھا، پھر وہ مردوں کے جو سوچے اس کتاب میں لکھی ہوئی، کس طرح انہوں نے اپنے گھر میں پردہ نافذ کیا، کیسی تربیت کی کہ بیٹیاں اور بیوی اور ماں اور بہنیں سب پردہ کرتی تھی. وہ واقعات ہیں بزرگوں کے کہ انہوں نے کتنی خوبصورت انداز سے گھر میں تربیت کی تھی. کیونکہ آج کی بے پردگی کی ایک وجہ تو مرد کی بھی تو آپ لیں گے نا، کہ مرد کا بھی اس میں پورا حساب کتاب تو ہے نا. تو ہمیں خود اپنے آپ کو بھی با حیا بنانا ہے، اپنے گھر میں بھی حیا کا درس دینا، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پردے کا درس دینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار وقودها الناس والحجارہ. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں واضح ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی و پتھر ہے.
تو یہ جو ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت جو ہم کر رہے ہیں، اس میں یہ سارے درس ہمارے لیے موجود ہیں جنہیں ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ توفیق دے، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو آج ہم نے ذکر مبارک سنا ہے، اللہ نصیب کرے ان کا صدقہ نصیب ہو، ان کی عبادت کا صدقہ، ان کی ریاضت کا صدقہ، جو گھریلو معاملات آپ ماشاءاللہ جو آپ نے اپنے بابا جان رحمت عالمیان کی پیاری امت کو جو درس دیا ہے، آپ نے اپنے عمل کر کے جو بتایا، اللہ کریم اس کا صدقہ نصیب فرمائے۔ بچوں کی تربیت جس طرح کی، انہی کی تربیت حسن اور حسین بنے تو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کیا شان، انشاءاللہ ان کا ذکر پاک بھی سنیں گے۔ تو یہ تربیت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی شہزادی کی تربیت تھی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی تو پرورش ہوئی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں۔ یہ کیسا گھرانہ تھا، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی پیروی ہمارے لیے لازم ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان کی کامل محبت عطا فرمائے۔ اور جو چند چیزیں میں نے ابھی چند ہی باتیں بیان ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ بہت بڑی سیرت پاک ہے، تو ان پر بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منقبت بھی سننی ہے، خاتون جنت کی منقبت بھی سنائیں۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ۔ حق تعالی نے جو دی ہے تم کو عزت فاطمہ، اور بھی اس میں عطا فرمائے برکت فاطمہ، اور بھی اس میں عطا فرمائے برکت فاطمہ۔ کون کر سکتا تم جیسی عبادت فاطمہ، کاش اس کا ہو مجھے صدقہ عنایت فاطمہ، کاش اس کا ہو مجھے صدقہ عنایت فاطمہ۔ آپ کی بے شک قسمت فاطمہ، آپ ہیں بنت شہنشاہ رسالت فاطمہ، آپ ہیں بنت شہنشاہ رسالت فاطمہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ۔ نار دوزخ مجھ پہ ہو جائے حرام، سی دعا کر کے حق سے مجھ کو دلوا باغ جنت فاطمہ۔ بھائی بوڑھا ہو گیا پر میں سدھر پایا نہیں، بھائی بوڑھا ہو گیا پر میں سدھر پایا نہیں، بڑھ گئی ہے اور بھی اسیاں کی شدت فاطمہ، بڑھ گئی ہے اور بھی اسیاں کی شدت فاطمہ۔ ظاہریوں بات دی بیماریاں تار کی دور ہو، دلوا
تو اپنے رب سے صحت فاطمہ دور ہو، دلوا تو اپنے رب سے صحت فاطمہ آپ کے صدقے میں ہو پر بھی رحمت فاطمہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ گھر گرستی کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی جو چند باتیں میں نے بیان کی ہیں خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو سیرت کے چند پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس میں یہ بھی میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے پیش نظر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک بھی ہم سب کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں اب ہاتھ بٹایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی مل جل کر یہ انداز بھی اختیار کرنا چاہیے، جبکہ بالکل صحیح اور درست انداز سے ہو۔ تو یوں گھر کے تمام افراد مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی بھی ہمیں عادت ہو، یعنی کسی ایک پر بھی بعض اوقات ہمارے بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ ہی سب کچھ کرو، آپ ہی یہ کرو، آپ ہی وہ کرو، فلاں بھی آپ کرو، فلاں بھی آپ کرو، یعنی ایک سنگل ایک فیملی ہے، میاں بیوی اور بچے ہیں، تو ظاہر ہے تو وہاں تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جہاں ایک کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی سب کو مل جل کر، یعنی یوں سمجھے کہ بہنیں زیادہ، بعض اوقات گھر میں بہنیں بھی ہوتی ہیں، شادی شدہ ہو ضروری تو نہیں ہوتا، پھر ساری بہنیں مل کر کام کریں، پھر بہنیں بھابیاں بعض اوقات ساتھ ہوتی ہیں، یعنی بھابیاں اور نند یہ مل کر کام کریں، ساس ہوتی ہے، تو وہ سب مل جل کر پھر اپنے کام بانٹ کر کام کریں تاکہ کسی ایک پر بوجھ نہ پڑے اور گھر کا ماحول ڈسٹرب بھی نہ ہو۔ تو یہ بھی پہلو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ البتہ اسلامی بہنوں کو اپنے گھر کے جو معاملات ہیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور جو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو میں نے چند واقعات اس حوالے سے بیان کیے ہیں، اس سے اللہ کرے کہ ہمیں یاد رکھنا نصیب ہو جائے، انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ اللہ پاک خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے ہیں سروں کے تاج، آنکھوں کے ہیں یہ تارے، صحابہ اور اہل بیت ہیں آقا کے سب پیارے، صحابہ اور اہل بیت ہیں آقا کے سب پیارے۔